مفتی صاحب، یہ جو بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے یہ بھی تصور شریعت میں ہے؟ یہ بہت ہمارے ہاں یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کا جھوٹا نہ کھاؤ، اگر اس نے پانی پی لیا ہے تو وہ پانی نہ پیا جائے، جس کمرے میں وہ رہتا ہے اس کمرے میں زیادہ نہ جایا جائے۔ کچھ امراض کے لیے خاص طور پر یہ ذکر آتا تھا، پھر اب تو ہر بیماری کے لیے یہ ذکر ہو گیا کہ میں اس کے قریب گیا تو مجھے بھی لگ جائے گی۔ یہ تصور شریعت میں موجود ہے؟ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ لا عدوا، کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک عرابی تھے، انہوں نے جب یہ جملہ سنا، یہ بات سنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہرن کی طرح بھاگتے ہیں، لیکن پھر کوئی باہر سے ایک اونٹ ان میں شامل ہوتا ہے جو پہلے بیمار ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب بیماری اڑ کر لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ پہلے والے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا ہے کہ کوئی بھی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسرے مقام پہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فرّ من المرزومی کما تفر من الاسد، تم مجزوم یعنی کوڑ کے مرض والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ ٹھیک۔ اب ان میں تطبیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تطبیق یہ ہے، ان میں موافقت یہ ہے کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، لیکن اگر کوئی کمزور ایمان کا ہے، اگر کسی کو وہم کا شکار ہے کہ یار میں جاتا ہوں بیماری لگ جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دور رہے۔ اچھا، پھر وہ دور رہے، نفسیاتی طور پر پھر وہ بیمار ہو جائے گا جیسے بیمار ہو جائے۔ اچھا، اب ایک ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم باقاعدہ اڑ کے پہنچتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، اس کو عین الیقین تک پہنچا دیا اس چیز کو، اس تحقیق کو، کہ انہوں نے دیکھا کہ ہاں جراثیم اڑ کے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر غور و تفکر کیا جائے تو حدیث میں اور میڈیکل سائنس میں ٹکراؤ باہم کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم اڑ کر دوسرے تک پہنچتے ہیں جو بیماری کا باعث بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی نہیں فرمائی، ٹھیک۔ آپ نے فرمایا بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، بیماری اڑ کے نہیں لگتی ہے۔ خلاصے کلام یہ ہوگا کہ جراثیم دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کیا وہ جراثیم پہنچنے کے بعد بیماری کا سبب بھی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جراثیم پہنچ جائے، لیکن جراثیم پہنچتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہو یا بیمار بھی ہو جائے۔ اب دیکھیے نا کہ ہاسپٹل میں ہر قسم کا مریض آتا ہے، ٹھیک، نرسیں بھی ہیں اور دوسرے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم ادھر جاتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہو ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ جراثیم ان تک بھی پہنچ جاتے ہوں گے، ہم تک بھی پہنچتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں آشوب چشم کی بیماریاں آپ دیکھ لیجئے، وہ ہو جاتی ہے، نہیں وہ اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ جراثیم تو پہنچیں گے، لیکن گھر میں آپ دیکھیں 3 کو ہوتی ہے، 2 محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہر بیماری اڑ کے واقعی پہنچتی تو یہ 2 کیسے بچ گئے؟ ٹھیک، تو یہ سب کو دیکھ بھی رہے ہیں، سب کو اسی ماحول میں ہے نا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جراثیم کا اڑ کر دوسرے تک پہنچنا، اس کی ہماری شریعت میں نفی نہیں کر رہی، لیکن اس کی نفی ضرور کرتی ہے کہ یہ یقین نہ پیدا کر لیا جائے کہ اگر جراثیم دوسرے تک پہنچیں گے تو جراثیم خود مؤثر حقیقی ہیں اور بیماری کا سبب بن جائیں گے، بلکہ ان میں اثر پیدا کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک۔ میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی نا، کچھ میں قوت مدافعت زیادہ ہے، کچھ میں نہیں ہے، کچھ کو لگے گی کچھ کو نہیں، اس کا مطلب توثیق کر رہی ہے میڈیکل سائنس۔ منگل کے دن کہا جاتا ہے سفر شروع نہ کیا جائے، نہیں، اس کا دیکھیں اس میں بھی ایک تھوڑا سا ہے، تفصیل ہے۔ ہمارے بعض بزرگان دین سے خود یہ بات ثابت ہے، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ منگل کو سفر نہ، کپڑا نہ کاٹا جائے، جل جائے گا، پانی میں ڈوب جائے گا، بعض دنوں میں سفر نہ کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نحوست کی نفی تو خود صراحتاً حدیثوں کے اندر آ گئی، لہٰذا یہ تصور تو رکھ نہیں سکتے کہ جب منگل کے دن منحوس سے کپڑا کاٹیں گے تو اس کی نحوست کی وجہ سے کپڑا خراب ہو جائے گا، یہ تصور نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ اس میں جو بزرگان دین بعض چیزوں سے منع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے یہی ان کی حکمت کار فرما ہے کہ لوگ مختلف کیفیات کے ہوتے ہیں، بعض مضبوط باطن مضبوط ایمان کے ہوتے ہیں، بعض کمزور باطن کمزور ایمان کے ہوتے ہیں۔ مضبوط ایمان والا تو کوئی فکر نہیں کرے گا، دن میں جھاڑو دو چاہے رات میں، اسے پتا ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے دستے قدرت میں ہے، جھاڑو کے دستے قدرت میں نہیں ہے کہ دن میں دو گے تو فراوانی ہو جائے گی اور رات میں دو گے تو تنگ دستی آ جائے گی، جھاڑو تو مؤثر حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہم نے بیان کی، اگر لوگوں نے ہماری تعلیم، اس تعلیم پر عمل پیرا ہو کر توہمات کو نظر انداز کیا، لیکن نتیجہ وہ نکل آیا جو افواہ اور وہم کے مطابق ہے، صحیح، تو پھر پورے تصور کی مخالفت ہو جائے، یہ امتحان میں پڑ جائے گا۔
آپ دیکھیں عوام الناس کیا بولے گی، یار علماء کی بات مان کے تو اپنا بیڑا غرق ہو گیا. جی ہاں صحیح. اب علماء کی بات کا مطلب کیا، وہ درپردہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات مان کر میرا بیڑا غرق ہو گیا، تو اس کا ایمان کہاں بچے گا. اس لیے پھر اکابرین نے دیکھا کہ جو باتیں بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی تو اس میں سوچا کہ ان میں لوگوں کو احتیاط کا ہی حکم دے دیا جائے تاکہ ان کے ایمان آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ جو قوی الایمان شخص ہے وہ ان کی بالکل پرواہ نہ کرے. الحمدللہ میں بھی بالکل پرواہ نہیں کرتا اور میں کبھی کوئی نقصان نہیں دیکھتا ہوں. اور جو ضعیف الایمان ہے اسے امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے، اسے کہا جائے ٹھیک ہے اگر تمہارے خیال ہے نا منگل کو نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، نہیں جاؤ بس ٹھیک ہے. تو اس طرح توازن قائم. ورنہ تو پھر منگل کو تو ٹرینیں بند ہو جائیں، ٹرینیں تو خیر ویسے ہی بند ہو رہی ہیں، جہاز بند ہو جائیں. دیکھیں علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات میں عرض کرتا ہوں. آپ نے تفسیر عمدۃ القاری بخاری کی شرح اس میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ عاد و سمود کی قوم پر لگاتار 7 دن عذاب آیا تھا. اگر کسی ایسے واقعے پر ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے دن میں نحوست پیدا ہوتی تو ہفتے کے پورے دن منحوس ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تمام دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمام دن برابر ہے. اور آپ میں ایک اور تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں آپ کے وساطت سے کہ دیکھیے کوئی بھی دن اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یا تو کسی نبی کی ولادت ہوگی یا کسی ولی کی ولادت ہوگی یا ان کا وصال ہوگا، اور ہم ان دنوں کو متبرک ہی مانتے ہیں. اب ٹکراؤ پیدا ہو گیا، منگل کو سفر نہ کرو، اگر نوست کی وجہ سے تو مثال کے طور پر منگل کے دن ایک ولی پیدا ہوئے، ان کی برکت کہاں گئی بھی، ان کی برکت بھی تو کار فرمائے. تو اس لیے اس قسم کے توہمات کو نکالا جائے. ہوا کہ نحوست کا تصور نہیں ہے، نہیں بس یہ چیزیں ہمیں اب طے کرنی ہے کہ کچھ چیزیں جو مشہور ہیں ان میں سے کون سے وہم ہیں اور کون سے وہم نہیں ہیں. باقاعدہ شریعت کہا جاتا ہے جی کسی کی کنگھی استعمال نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک مطلب ضعیف بلکہ قریب موضوع ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اس میں تھا کہ اگر کسی کا کنگا استعمال کریں گے تو جدائی پیدا ہو جاتی ہے. جس کا کیا ہے اس میں اور جس نے دوسرے نے کیا دو میں جدائی پیدا ہو. لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے. ایک گھر کے اندر بعض اوقات ایک ہی کنگا سب استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نائی کے پاس کہتے ہیں جی کینچی خالی چلاؤ گے جھگڑا ہو جائے گا، تو پھر اس کی دکان کے اندر تو پھر ہنگامہ آ رہی ہونی چاہیے روزانہ. نائی کی دکان تو پھر اکھاڑا ہوتی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خیر خواہی کا حکم دیا ہے. تو اس میں بھائی چارے کی ایک فضا بلکہ قائم ہوتی ہے. اگر کسی کو دے دیے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بعض نفاست پسند ہوتے ہیں، وہ بال صاف ستھرے رکھتے ہیں، اور دوسرا ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی بالوں کے اندر نہ تو اس نے تیل لگایا ہے اور نہ کبھی اس کو مٹی سے آزاد کرنے کا کوئی اس کے ہاتھ نفاست کا تصور ہے، وہ کنگا کر کے جب دیتا ہے واپس تو وہ کالے کر کے دے دیتا ہے. اس وجہ سے نہ دیں تو ایک الگ بات ہے. ورنہ اچھا میں نے ایک چیز یہ اس کے ساتھ آ گئی ہے. ہم سفر پہ تھے تو میرے ساتھ کوئی ایک دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تسیم بھائی اپنی برش دیجیے گا مجھے. تو میں نے برش دیا. کہتے ہیں آپ ایک کام کریں، اس پر پیچھے اپنے ہاتھ سے ویسے ہی وقف لکھ دیں اور وقف لکھ کے مجھے دے دیں. میں نے کہا اس سے کیا ہو؟ کہتا ہے آپ کر دیں میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. کہ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے اب سمجھ میں نہیں آئے گی. خیر میں نے وقف لکھ کے دے. یہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود ساختہ ان کے عملیات ہیں ٹوٹکے. اچھا نہیں اس کی کوئی حقیقت. وہ ایسا تو نہیں ہوگا بعد میں میں استعمال کروں تو مجھے. ایک کالر شامل کر دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی حضرت انڈیا سے صدام پٹھان بول رہا ہوں حضرت. جی صدام صاحب. جی حضرت ایک تو آپ کو مفتی صاحب کو بہت بہت سلام، اور جتنے بھی آپ کے ٹی وی والے ہیں ان کو سب کو میری طرف سے سلام مبارک. اور حضرت ایک تو ناز شریف کی فرمائش تھی اور ایک سوال تھا میرا. ٹھیک ہے. تو سوال یہ تھا کہ حضرت آج کل جو 7 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے جو روزہ کھول لیتے ہیں، اس کے لیے اس متعلق سے مجھے ایک بتائیے. کھولنا نہ کہیں بھی بہت ہوتے ہیں صدام صاحب، کھولنا نہ کہیں. 5 منٹ پہلے تو توڑنا ہوتا ہے. ہاں وہی اسی چیز کے لیے حضرت، کیونکہ 2-3 دن پہلے ایک آپ نے بتایا تھا حضرت نے کہ 2 منٹ پہلے روزہ کھول لیا تھا تو وہ ٹوٹ گیا تھا. اس مطابق جو یہ کچھ لوگ روزہ کھول لیتے ہیں 5 منٹ پہلے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بالکل. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، جو گھر کے اندر بہنیں بیٹھتی ہیں اعتکاف کے اوپر اور جو مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، کچھ ملنے کے لیے جا رہے ہیں آ رہے ہیں
تو इनके बारे में ये पूछना है, ये जायज है या नहीं? किसी से मिलना, वो तो इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं ना, पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो बीच में जा रहे हैं, कोई ये बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। सवालों के जवाबात शामिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब। भाई ने फरमाया कि कुछ पैसे किसी को दिए हुए हैं और मुझ पे भी कर्जा है, जिसको पैसे दिए वो वापस नहीं कर रहा। इसके लिए देखें, कर्जा उतारने के लिए तो इस्तिग़फ़ार बहुत ही बेहतरीन वजीफा है, और जो पैसे नहीं दे रहा उसके लिए रात को इशा की नमाज के बाद 500 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल में ख्याल डालेगा। इन्होंने मजीद ये फरमाया था कि मैं तरावी कभी कभी 4 रकत भी पढ़ देता हूँ। तो देखें, सुन्नत करीमा तो यही है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाएं, लेकिन अगर किसी ने 4 रकत इस तरह पढ़ी कि 2 के बाद कायदा कर लिया और फिर बाकी 2 पढ़ ली हैं, तो बहरहाल तरावी अदा हो जाएंगे, लेकिन 2-2 करके पढ़ना अफजल और औला होता है। ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं जो कुरान पढ़ता हूँ याद नहीं रहता है, टेलर मास्टर थे। देखिए, बेहतर तरीका ये होता है कि जब इस किस्म के याददाश्त का मामला हो तो लिखने की आदत डाल लें। जहां पर आप इख्तिताम करते हैं फौरन एक डायरी में वो नोट कर लें, अगले दिन वो वहां हो ही नहीं सकता। इसी तरह जिससे पैसे लेते हैं बोलते हैं मैं वे भूल जाता हूँ, तो एक रजिस्टर बना के रखें और उसमें लिखें कि जब भी वो पैसा दे उसी टाइम लिखकर दस्तखत भी करवा लें तो बहुत ही बेहतर है, आपको याद रहेगा। ये कहते हैं कि सुना है कि नाखून रात को नहीं काटने चाहिए, शरीयत की तरफ से कोई ममानात नहीं है। ठीक है। दुबई में कहा कि 10 या 8 रकत पढ़ते हैं, लेकिन सही वही है कि 20 रकत तरावी है। सहाबे किराम अलैहिम रिदवान ने 20 रकत तरावी अदा की है, और यही अक्सर जगहों पर राइज ही तरीके से तरावी अदा की जाए। ये भाई ने इंडिया से कॉल करते हुए कहा था कि बाज लोग 4 मिनट 5 मिनट पहले रोजा खोल लेते हैं। आपने बहुत अच्छी तस्सीह की, खोलते नहीं है वो तोड़ लेते हैं, तो ये तोड़ना वाकई तो रोजा टूट गया। अब अगर ये किसी गलत फहमी की बिना पर है तो इस पर बाद में सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं है, और गलत फहमी की बिना पर नहीं है बल्कि बतक़ाज़ाए भूख ऐसा कर लिया गया है तो फिर इस पर कज़ा और कफ़ारा दोनों होंगे, और ये फिर गुनाह कबीरा भी बनेगा। एक इन्होंने कहा कि एतिकाफ में बाद लोग मिलने के लिए आते रहते हैं, क्या ये शरन जायज़ है? देखें, मिलने के लिए आना मना नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुअतकिफ थे तो आपके अज़वाज मुतहरात का मिलने के लिए आना साबित है, और ये कोई इस्तिग़राक़ के मुनाफी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कसरत से इस तरह मिलने आए कि वो एक लम्हा कोई दोस्तों से खाली ना हो, मस्जिद एक जा रहा है फिर दूसरा आ रहा है, फिर हंसी मजाक ठट्टा फजूल बातें करें, तो इस तरह का मिलना जरूर मायूब और मातूब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नफ्से मिलाप से कोई हर्ज नहीं है, मिल सकते हैं। सही। सुबह सुबह न जाने किसका मुंह देख लिया था, आज तो सारा दिन खराब हो गया। सही है ये जो असल में ये या तो ब्लेम गेम, मैं नहीं कह रहा, जी जी मैं जो कह रहा हूं उसकी बात पहुंचा रहा हूं। जी बिल्कुल सही। या तो ये ब्लेम गेम होता है, और या यूं कहिए कि जैसे इब्तिदान एक गुफ्तगू आई थी कि बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से बंदे पर आजमाइश भी वारिद हो रही होती है। अब वो अगर ईमान नहीं है या ईमान की कमजोरी है तो बंदा अपनी किसी कमजोरी जिसकी वजह से मामला हुआ या अपना कोई गुनाह जिसकी वजह से इस तरह का मामला हुआ, उस पे निगाह रखने के बजाय बड़े आराम से दूसरे पर डालने की कोशिश करेगा। ये बात बिल्कुल गलत है कि इस तरह का मामला कहना है कि फलां का मुंह देख लिया और इसका नतीजा ये निकला और इसका नतीजा वो निकला। हमारा ईमान है कि जो कुछ भी वारिद होता है वो अल्लाह के इज़्न से होता है। कुरान ने कहा सूरत अत-तगाबुन की आयत नंबर 11 में, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो मुसीबत भी वारिद होती है वो अल्लाह के इज़्न से होती है। हाँ, कुरान ये भी कहता है सूरह शूरा की आयत नंबर 30 में, मा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो मसाइब आते हैं वो तुम्हारे अपने आमाल और करतूत की वजह से आते हैं। तो बजाय इसके कि कहीं रब की रजा पे राजी रहने की कोशिश की जाए या इंसान अपने आमाल का जायजा ले कि किस गुनाह के नतीजे में इस तरह का मामला हुआ, और क्या वो दूसरों में ब्लेम करके बड़े आराम से ये चीजें देखे। तो क्या होता है, पता नहीं हमसे क्या हो गया, हाँ, पता नहीं क्या कौन सी गलती हो गई भाई हमसे, इन अपने तो कोई खता और गुनाह नजर ही नहीं आता, मनुष्य दूसरे नजर आता है। उससे तो पूछे कि जो उस अगर ऐसा होता तो फिर उससे भी तो पूछा जाता, उसने तुम्हारा मुंह देखा था उसके साथ क्या बीत रही। वो जिसने कहा ना कि कुत्ते ने काट लिया यार, सुबह सुबह 14 टीके लगवाने पड़े, उन्हें कहा कुत्ते का क्या हाल है कुत्ते से भी, यानी आप मतलब ये एक दूसरे पर ब्लेम, अपनी जात से चीजों को निकालकर आप दूसरे के ऊपर ब्लेम करना चाह रहे हैं। जो आप पर आजमाइश आ रही है, ये जो आपकी कमी है, कजी है, कम से कम वो तो पेश नजर हो। दिल आजारी का सबब बनती है अगर आप ये कह देते हैं किसी को, घर में मारूफ कर देते हैं घर में, अच्छा जो बेरोजगार होगा ना वो मारा जाएगा, वो ज्यादा मारा, जो बेचारा कम कमाता होगा वो मारा पड़ा रहता है, हर वक्त बिस्तर पे नौसत बरसाता रहता है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है। किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही तो बोले ये तो है ही मनूस,
اس کی وجہ سے پورے گھر میں ساری نحوست ہو رہی ہے. یعنی یہ سوچئے کہ اگر انسان تھوڑا سا اعتدال کی نگاہ سے، عدل کی نگاہ سے دیکھے کہ آپ سینکڑوں ایسے معاملات میں نقصانات کا شکار بھی ہو رہے ہیں جس میں اس بچی کا کوئی دخل نہیں ہے. باہر بھی تو ہو رہے ہیں نا، کاروبار میں ہو رہے ہیں، باہر ہو رہے ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، فیکٹری میں ہے، وہ کس کی نحوست کی بنا پر ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچی ہی ہر جگہ کوئی ایسا معاذ اللہ اس کا اثر نہیں ہے. ایک وہم پیدا ہو گیا ہے، ایک ذہن نے اس چیز کو بس اپنے نفس نے یعنی آپ کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ ایسا ہی ہے.